ایک اور بڑا اہم مدعا ہے جو بالخصوص شامی صاحب کی خدمت میں رکھوں گا۔ شامی صاحب، محترمہ مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کو ان کی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی عجب صورتحال مجھے دیکھنے کو ملی جب انتہائی مقبول تجزیہ نگار دانشور جناب اوریہ مقبول جان صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے عورت کی حکمرانی اور مریم جیسے آ رہی ہیں اس کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کیا پہلو ہے؟ اور اس سے پہلے بی بی شہید بھی تھیں، محترمہ فاطمہ جناب بھی تھیں، اب اس دور میں یہ بات کیا اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب محترمہ فاطمہ جناب کو صدارتی امیدوار بنایا گیا اور ایوب خان کی جو اپوزیشن تھی اس نے ان کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں، تو اس وقت یہ بحث بڑے زور شور سے شروع ہوئی تھی اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد کا یہ خیال تھا کہ عورت جو ہے اس کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جو عورتوں کے سپرد کرتے جب معاملات، یعنی جب عورتوں کے سپرد معاملات کیے جائیں تو پھر زمین جو ہے اس کا پیٹ بہتر ہے اس کی سطح سے، تو یہ لیکن اب اس پر بڑی بحث ہوئی اور جماعت اسلامی جو تھی وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی مخالفت کر رہی تھی، بالکل محترمہ فاطمہ جناب کے ساتھ تھی، اگرچہ مولانا سید ابو اللہ مودودی اور ان کے رفقا اس وقت جیل میں تھے، لیکن جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر علماء میں سے بھی جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا جس میں اس بات کی اجازت ہے کہ عورت کو یعنی حکمران بنایا جا سکتا ہے، صدر منتخب کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بحث جو تھی پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اس سے پہلے بھی یہ بحث چھڑی اور ان کے مخالف جو تھے انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا، لیکن اس میں بھی کوئی بات بنی نہیں، کیونکہ جو ایک ہمارے ہاں یعنی ایک بھاری اکثریت جو ہے اس نے اس کو رد کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک فتویٰ ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام میں اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اس سے اخذ کیے جاتی ہے طاقت۔ ہاں جی، اس لیے عورت یعنی خاتون وزیر اعظم بن سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا اختیار مطلق نہیں ہوتا، بالکل، وہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے اخذ کردہ طاقت کے تحت وزیر یا وزیر اعظم یہ صدر بنتے ہیں۔ بالکل، اس لیے اب یہ میرا خیال بحث جو ہے اب دوبارہ نہیں چھیڑی جا سکتی اور اس میں کوئی وزن باقی نہیں رہ گیا۔ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں اب بھاری اکثریت اس سے اتفاق کر چکی ہے کہ عورت جو ہے اس کو حق حاصل ہے وزیر اعظم بننے کا بھی، بالکل حق ہے، وزیر اعلیٰ بننے کا بھی، 100% حق ہے، انتخاب میں حصہ لینے کا بھی۔ اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جی حسینہ واجد، خالدہ ضیاء، محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ پہلی وزیر اعظم تھیں جو کسی مسلمان ریاست کی وزیر بنی، جی اب اس کے بعد خالدہ ضیاء اور پھر ہماری حسینہ واجد وہ رہیں، پھر آپ ترکی میں دیکھیں چانسلر رہیں، تو میرا خیال یہ بحث جو ہے عالم اسلام نے اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ بحث جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جب مختلف فتووں میں عالم دین نے اس کی وضاحت کر دی، جو میں نے آپ سے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے اس عہد کو دیکھ رکھا ہے تاکہ آج کی جو قوم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس بیان سے یا اس ایک سیاسی عمل سے متاثر نہ ہوں، حقائق ان کے سامنے رہنا چاہیے۔